بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42، 43 اور 43 پر مشتمل ہے۔ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی چل رہی ہے۔ ان کی عظمت اور اللہ رب العزت نے انہیں بذریعہ الہام یا بذریعہ فرشتہ جو پیغام بھیجے، اور اس پیغام کے اندر ان کی جو عظمت موجود ہے اس کا ذکر یہاں پہ موجود ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی اور خوب پاک کر دیا ہے، واصطفاکی اور تمہیں پسند کیا ہے، علی نساء العالمین سارے جہان کی عورتوں سے۔ یا مریم اے مریم اقنتی لربکی، خلوص سے اپنے رب کی عبادت کرتی رہ، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں، الیک آپ کی طرف، وما کنت لدیہم اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون جب وہ پھینک رہے تھے، اقلامہم اپنی قلمیں، ایہم یکفل مریم کہ کون ان میں سے مریم کی سرپرستی کرے گا، وما کنت لدیہم اور نہ آپ ان کے پاس تھے، اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑ رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائے ہیں، اور قرآن شریف میں پوری سورہ مریم بھی آگے موجود ہے، اس میں ایک تو ان کی عظمت و شان کو واضح کرنا اور دوسرا یہودیوں کے غلط عقیدوں کا رد کرنا ہے کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتے تھے۔ اب دیکھیے نا کہ قرآن شریف کا غیر جانبدارانہ انداز اور ایک انصاف کے اوپر مبنی طرز کلام کہ قرآن نے جو تعلیم دی ہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حضرت مریم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق اس برادری کے ساتھ ہے۔ قرآن کو ان کی عظمت، ان کی شان اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس سے غرض ہے۔ اب جس دور میں یہ حیات تجربات اتر رہی تھی، عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے حضرت مریم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی جو عظمتیں ہیں، جو شانیں ہیں، جو ان کے مقام و مرتبے ہیں، قرآن شریف نے انہیں کھول کے بیان کیا۔ کیوں کہ قرآن شریف کوئی متعصب کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف حقیقت پر مبنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو چیز حقیقت ہے وہ قرآن شریف نے بیان فرمائی ہے۔ تو اسی سے ہمیں بھی یہ ذہن دیا گیا ہے کہ جہاں کوئی سچائی ہو، جہاں کوئی حقیقت ہو، جہاں کوئی اللہ کی کرم نوازی ہو، اسے تسلیم کرنے میں ہمیں پس و پیش سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ
جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اللہ نے تمہیں، لیکن تم نگاہ قدرت میں آ گئی ہو، اور یہ جتنے بھی آگے جو اسباب تھے ان کی پیدائش کے اور ان کی عظمت کے، یہ سب اسی وجہ سے تھے کہ اللہ نے انہیں خاص کر دیا تھا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں آ گئیں، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہو گئیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کی لگن پیدا ہو گئی، غیب سے طرح طرح کے پھل انہیں عطا کیے جانے لگے، فرشتے ان سے گفتگو کرنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بغیر مرد کے مس کیے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بطور بیٹا عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب وہ کرم نوازی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں چن کے ان کے اوپر کی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَطَّہَّرَ کی، اور خوب پاک کر دیا تمہیں، پاکیزہ کردار کی مالک۔ جو یہودی الزامات لگاتے تھے آپ کے اوپر، اس سے ان کا رد ہو گیا۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سارے جہاں کی عورتوں پر تمہیں پسند کی۔ اب اس سے مراد آپ کے زمانے کی عورتیں ہیں، جس وقت حضرت مریم علیہ السلام موجود تھی، اس وقت سب سے عظمت اور سب سے شان والی خاتون جناب مریم علیہ السلام ہی تھی۔ پھر آگے فرمایا جو اللہ نے پیغام بھیجا کہ یا مریم اقنتی لربک، یا مریم خلوص سے اپنے رب کی عبادت کرتی رہے، واسجدی وارکعی، سجدہ کر، رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی تجھ پر جو ہمارے انعامات ہیں تو ان کا شکر بھی ادا کر۔ اس سے پتہ چلا کہ بندہ مقام و مرتبے میں جہاں کہیں بھی پہنچ جائے، وہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی کا شکر ادا کرنے سے غافل نہیں رہ سکتا۔ اور عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اقنتی لربی کی، خلوص کے ساتھ اپنی عبادت، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، تو خلوص یعنی خالص اللہ کے لیے، یہ ایک لازمی چیز ہے اس میں۔ اب یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کو فرمایا جاتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب، یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ پھینک رہے تھے اپنے کلمے۔ اب جب حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے سپرد کیا گیا تو وہاں جو مجاور تھے انہوں نے آپس میں قرعہ ڈالا اپنے کلمے پھینک کے کہ کس کے حصے میں مریم علیہ السلام کی کفالت آتی ہے، ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، ان کی سرپرستی کرے گا۔ تو وہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں نکلا، پھر انہوں نے آپ کی سرپرستی کی۔ پھر فرمایا ما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی اسی معاملے میں کہ مریم کی سرپرستی اور کفالت کون کرے۔ تو فرمایا گیا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ تو اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کے بتانے سے غیب جانتے ہیں، اور یہ غیب جاننا ہی ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ لوگ غیب کے اوپر جھگڑتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، انکار کرتے ہیں، اور پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اتنی واضح آیات موجود ہیں۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام کے اوپر جتنی بھی کرم نوازی ہیں وہ اللہ ہی کی عطا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ اپنے بندے کو، اپنے نبی کو یا اپنے کسی نیک بندے کو کوئی غیب کی خبر دیتا ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے علم میں کمی آ جاتی ہے، نہیں، اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کیا کمی آ سکتی ہے اس کے لامحدود علم میں؟ تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو غیب کا علم ہے وہ ذاتی ہے، اس کا اپنا ہے، اس علم میں وہ کسی کو محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام یا نیک لوگ جن کے پاس غیب کا علم آتا ہے وہ اس علم میں اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ کے بتانے سے انہیں آتا ہے، تو ان کا علم عطائی ہوتا ہے۔ پھر آگے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو یہ علم عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت علم عطا فرمایا، سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ احادیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، ما کان و ما یکون کا علم اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو جب اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم عطائی ہے، تو اس میں کوئی شرک
کی بات بلکہ شائبہ تک بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے عقیدے درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ